بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھے ہوئے ہے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج درود شریف کے مشاہدات کا انسائکلوپیڈیا کی قسط نمبر 6 آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ملتان میں ایک شخص مفلسی سے تنگ آ کر درود شریف کثرت سے ورد کرنے لگا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں التجا کی کہ 1,00,000 روپیہ چاہیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ 1,00,000 روپیہ لے گا یا حفظ قرآن کی دولت؟ تو شخص نے عرض کیا کہ حفظ قرآن کی دولت سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے، بس میں حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1.25 پارہ روزانہ ایک مرتبہ قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھ لیا کرو اور شام کو تراویح میں سنا دیا کرو۔ راوی کہتا ہے کہ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اللہ پاک نے اسے درود شریف کی برکت سے حافظ قرآن بنا دیا۔ میرے عزیزو، جیسا کہ آپ سب احباب جانتے ہیں یا آپ سب احباب نے کہیں نہ کہیں سے پڑھا اور سن رکھا ہے کہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا درود شریف خود سنتے ہیں۔ تو ان تمام روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہے کہ ہماری آواز آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری آواز کو سنتے ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ آپ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کیا کرو، اپنے غم بیان کیا کرو، اپنی مشکلات کا ذکر کیا کرو، اپنی پریشانیاں بتایا کرو۔ یقین جانیے دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، حلاوت ملتی ہے۔ اب بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کس طرح کریں، اپنا غم کس طرح بیان کریں، اپنی پریشانیاں کیسے بتلائیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے غم بیان کرنا، حال دل سنانا یا آنسو بہانا در حقیقت سفارش کروانا ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے محبوب ترین نبی ہیں، لہذا بارگاہ الہی میں ہماری سفارش کر دیجئے کہ اللہ پاک ہماری فلاں فلاں پریشانی کو دور کر دے، ہماری فلاں حاجت کو پورا کر دے، یا ہمارا فلاں فلاں غم ختم کر دے۔ دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اور لے کر دینے والی ذات یعنی تقسیم کرنے والی ذات اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کروانے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ یا عرضی پیش کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔
میں نے اپنے فیس بک پیج پر کئی ایک طریقے بیان کیے ہیں، لیکن آج ایک ایسا طریقہ بیان کرنے لگا ہوں کہ جو شخص بھی اس طریق پر چلا اور مستقل مزاجی سے چلا وہ کبھی ناکام نہیں ہوا، اس نے کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھا، بلکہ دنیا جہان کی کامیابیاں اس نے اپنے قدموں میں سمیٹ لی۔ شرط یہ ہے کہ جلد بازی نہ کرے، بلکہ صبر اور مستقل مزاجی سے روزانہ محنت کرے۔ ویسے بھی جلد بازی شیطان کا کام ہے، اور ہم محبان درود شریف کا کام در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے۔ جب نظر کرم ہوگی تو جھولیاں خود ہی بھر جائیں گی۔ کہتے ہیں نا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو جب یہ نگاہ عنایت ہماری جانب اٹھ جائے گی، دم میں دم آ ہی جائے گا، زندگی میں بہار آ ہی جائے گی۔ آپ احباب نے کرنا صرف یہ ہے کہ چند کلمات جو کہ میں اینڈ پر بتلاؤں گا، انہیں رات کے کسی حصے میں آنسوؤں کے ساتھ بغیر گنے پڑھیں۔ آنسوؤں کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ رو کر پڑھیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب بچہ کوئی چیز مانگتا ہے نا ماں سے، تو ماں اگر انکار کر دے تو پھر وہ ضد کرتا ہے، وہ رونے لگتا ہے، اور اس کا رونا آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ ماں کو رحم آ جاتا ہے، تڑپ جاتی ہے اور اسے وہ چیز دے دیتی ہے۔ تو رونے میں بڑا راز ہے۔ جو سجدوں میں روئے، دعاؤں میں روئے، چاہے نماز پر روئے نا، وہ پھر دنیا کے سامنے نہیں روتا۔ تو رو کر یعنی آنسوؤں کے ساتھ بغیر گنے پڑھنا ہے، بلا تعداد پڑھنا ہے، اور ساری توجہ و دھیان ان کلمات میں لگا دینی ہے، ذہن میں اور کچھ نہ آئے سوائے ان کلمات کے ترجمے کے۔ بس آنسو ہو، زبان پر یہ کلمات ہو اور دماغ میں ان کلمات کا ترجمہ ہو۔ وہ کلمات بھی سن لیجئے۔ ایسے میرے پاس ان کلمات کی ویڈیو بھی ہے، اگر کوئی شخص یا دوست یا ممبر احباب وہ ویڈیو میرے سے لینا چاہیں، ویڈیو میں وہ کلمات نعت کی طرز میں پڑھ کر سنائے گئے ہیں، اور میں یہ شرطیہ کہتا ہوں کہ آپ جتنے مرضی پریشان ہوں، پوری کائنات کو غم بنا کر اگر آپ کے دل پر بھی رکھ دیا گیا ہونا، اور آپ ان کلمات کو ہینڈ فری لگائیں اپنے موبائل میں، اور رات کی تنہائی میں بس انہیں سنیں، کچھ نہیں کرنا آپ نے، بس صرف انہیں سننا ہے اس ویڈیو کو نا، سارے غم غلط ہو جائیں گے، دل کو ایک عجیب سا سکون ملے گا۔ جیسے میں نے ابھی شروع میں بتایا کہ دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ تو آپ اگر اور کچھ بھی نہ کر سکے تو بس رات کو سوتے ہوئے وہ کلمات ویڈیو پلے کریں، ہینڈ فری لگائیں کانوں میں، اور وہ سنتے سنتے سو جائیں۔ ایسی خوبصورت اور پیاری نیند آئے گی کہ آپ کا دل ہی نہیں کرے گا اٹھنے کو، اور ہو سکتا ہے خواب میں پھر آپ باتیں بھی کر لیں۔ جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا۔ تو وہ کلمات سنیں، غور سے سنیں، ترجمہ بھی ساتھ پڑھ رہا ہوں، اور جو آپ ویڈیو میرے سے لینا چاہے، پھر کہہ رہا ہوں کہ سکرین پر نمبر دیا گیا ہے میرا، اس نمبر پہ واٹس ایپ کریں، آپ کو وہ ویڈیو میں سینڈ کر دوں گا۔ مجھے بتا دیجئے گا جب آپ میسیج کریں، سلام کریں، اس کے بعد اپنا مدعا بیان کریں، یعنی کہ میں نے ویڈیو لینی ہے، آپ نے اپنے وائس نوٹ میں کہا تھا کہ ویڈیو لے لینا میرے سے، تو میں آپ کو ڈائریکٹ ویڈیو سینڈ کر دوں گا، کسی اور گفتگو کی نوبت نہیں آئے گی، نہ آپ کا ٹائم ضائع ہوگا نہ میرا ٹائم ضائع ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے مصروفیت کی وجہ سے جواب تھوڑا لیٹ ہو جائے تو انتظار کر لیجئے گا۔ آپ نے اپنا میسیج سینڈ کر دیا، میں پڑھ کر جب بھی فری ہوں گا آپ کو وہ سینڈ کر دوں گا۔ تو وہ کلمات سنیے،
بڑے مشہور کلمات ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حال کو دیکھیے، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری التجا کو سنیے، اننی فی بحر غم مغرق، میں غموں کے سمندر میں ڈوب رہا ہوں، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، میرا ہاتھ پکڑ کر میری مشکلات کو آسان فرما دیجئے۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حال کو دیکھیے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری التجا کو سنیے، میں غموں کے سمندر میں ڈوب رہا ہوں، میرا ہاتھ پکڑ کر میری مشکلات کو آسان فرما دیجیے۔ یہ کلمات آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں، اس کا ترجمہ یاد کر لیں، عربی پڑھنی ہے بس آپ نے، اردو نہیں پڑھنی، عربی آپ نے پڑھنی ہے، زبان پر عربی ہو اور ذہن میں ترجمہ ہو۔ اور اگر آپ پڑھنا نہیں چاہتے، عربی مشکل لگتی ہے، پڑھنی نہیں آ رہی، تو میرے سے ویڈیو لے لیں، رات کے کسی حصے میں بیٹھیں، سنیں، آنسوؤں کے ساتھ اس کو سنیں، آپ کو جواب لازمی ملے گا۔ تو میرے عزیزو، جب رات کے کسی پہر ہر طرف سناٹا ہو، ایسے میں آپ کی سسکیاں ہوں، سسکیاں سمجھتے ہیں، آنسو، آہیں، اور زبان پر لا تعداد یہ الفاظ ہوں، جواب ملے گا۔ 7 دن، 11 دن، 21 دن، یہ میں ٹائم پیریڈ ویسے ہی بتا رہا ہوں، ویسے در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑے رہنے کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا، پڑے رہنا چاہیے۔ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، تو یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در ہے کہ ایک آدھ چیز مانگ لی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہماری ڈیمانڈ پوری کر دی گئی تو اب نہیں جانا، مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، روز مانگو، بلا ناغہ مانگو، پوری کائنات مانگ لو، ملے گی، کیوں نہیں ملنی۔ تو 7 دن، 11 دن یا 21 دن پڑھیں، اور اگر پھر بھی کام نہیں بن رہا تو اس کو جاری رکھیں، کبھی تو جواب ملے گا نا، اور لازمی ملے گا جواب۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی خالی ہاتھ وہاں سے لوٹ آئے ہو۔ حضور میں نے سنا ہے کہ آپ کے در پر سوال رد نہیں ہوتا کسی سوالی کا، تو کسی بھی سوالی کا سوال رد نہیں ہوتا، اور انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ کو بھی جواب ملے گا، ضرور ملے گا، کیونکہ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کے آنسوؤں پر بہت رحم کھاتے ہیں، سو آپ کو بھی جواب ملے گا۔ محنت آپ نے کرنی ہے، صلہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں گے، رہنمائی کرنا میرا کام ہے۔ جس بات کی سمجھ نہ آئے مجھے میسج کر کے پوچھ لے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔